یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی اور ایک درخت کی۔ لڑکے کے گھر کے قریب ایک درخت تھا۔ وہ روزانہ اس درخت کے پاس جاتا، اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر چڑھ جاتا اور پھل کھاتا اس کا۔ کچھ عرصہ وہ اس درخت کے پاس نہیں گیا۔ کافی دنوں کے بعد درخت نے اسے دیکھا۔ وہ بہت مایوس لگ رہا تھا۔ درخت اسے دیکھ کے بہت خوش ہوا اور کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو، میں کتنے دن سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا، کہاں تھے تم؟ نہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں درخت کے ساتھ نہیں کھیلتا، اب مجھے کھلونے چاہیے، لیکن انہیں خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن افسوس میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہیں تم انہیں بیچ کر پیسے کما سکتے ہو، پھر ان پیسوں سے کھلونے لے لینا۔ اس بچے نے وہ تمام سیب اتار لیے اور وہ وہاں سے چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ درخت بہت مایوس ہو گیا تھا، وہ تنہا ہو گیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ درخت نے کافی دن تک اس بچے کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن اس نے اس لڑکے کو دوبارہ دیکھا اور وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے آ گئے تم، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ میں اب بچہ نہیں رہا، میرے کھیلنے کودنے کے دن چلے گئے۔ اب مجھے اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک گھر بنانا ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس گھر ہے مجھے دینے کے لیے؟ افسوس میرے پاس گھر تو نہیں، نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں۔ ہاں لیکن میری ٹہنیاں ہیں جسے تم کاٹ کر لے جاؤ اور اپنی فیملی کے لیے ایک پیارا سا گھر بنا لو۔ پھر لڑکے نے ویسا ہی کیا۔ درخت سے اس کی تمام ٹہنیاں اتار کر وہ لے گیا اور پیچھے درخت تھوڑا افسوس زدہ ہو گیا کیونکہ وہ تنہا ہو گیا تھا۔ پھر کافی وقت تک اس نے اس لڑکے کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ اس کے انتظار میں دن گزار رہا تھا کہ پھر کافی دن کے بعد اس نے اس لڑکے کو دوبارہ دیکھا اور دیکھ کر خوش ہوا اور پھر وہی مطالبہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ میں اب بچہ نہیں رہا، میں اب بڑا ہو گیا ہوں، خاندان کے ذریعے معاش کے لیے پریشان ہوں اور میں اس ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک کشتی دے سکتے ہو جس پر بیٹھ کر میں 7 سمندر پار چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنی اور اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر مستقبل لے کر آؤں؟ صد افسوس میرے پاس کشتی نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن میں اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ جو میرا تنا ہے تم اسے کاٹ کر لے جاؤ اور اس سے کشتی بنا لو اور چلے جاؤ جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اس لڑکے نے ویسا ہی کیا جیسے درخت نے کہا۔ وہ کلہاڑے کے وار کرتا رہا اور آخر کار تنا کاٹ کر لے گیا اور اس سے کشتی بنا لی۔ وہ اس درخت کے درد سے ناآشنا تھا، لیکن وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزرتا ہی رہا۔ کافی وقت تک وہ آدمی اس کو دوبارہ نظر نہیں آیا۔ وہ اس چھوٹے سے لڑکے کو ہر روز مس کرتا تھا جو اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ بہت وقت کے بعد آخر کار وہ آ ہی گیا، لیکن وہ بہت کمزور اور لاغر تھا، بہت تھکا ہوا۔ تھک تو درخت بھی گیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو، تم بہت تھکے ہوئے ہو، لیکن پھر بھی نہیں، اب میں تھک گیا ہوں، میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے نہ کھیلنا ہے نہ ہی اور کام کرنا ہے، اب بس مجھے آرام کرنا ہے۔ اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں جس سے میں تمہاری مدد کر سکوں۔
مجھے اب ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے اب بس آرام کرنا ہے۔ میرے پاس اب تنا بھی نہیں بچا، نہ ہی میرے پاس ٹہنیاں بچی ہیں۔ مجھے اب اس کی بھی ضرورت نہیں، میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میرے پاس کوئی گھنا سایہ ہے جس کے نیچے میں تمہیں سلاؤں۔ میں ان تمام چیزوں سے تھک گیا ہوں، اب میں بس سکون سے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں، ایک پرانی جڑ ہے جس کے ساتھ تم ٹیک لگا کر سو سکتے ہو۔ اگر ہم اس کہانی پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بوڑھا درخت، یہ پھلدار درخت ہمارے والدین ہیں اور یہ بچہ ہم خود ہیں۔ ساری زندگی ہمارے ماں باپ ہمارے لاڈ اٹھاتے ہیں، اپنا آپ گنوا کر ہمیں خوشی دیتے ہیں، اپنی تمام متاع ہمیں سمجھتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے جب ہم انہیں چھوڑ کر اکیلا تنہا کر دیتے ہیں۔ جس عمر میں ہمیں ان کے کام آنا چاہیے، ان کو سب سے زیادہ جس عمر میں ہماری توجہ کی، ہمارے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اسی عمر میں ان کو تنہا کر دیتے ہیں، اور جب خود بوڑھے ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو آخر کار ہم انہی کو یاد کرتے ہیں اور اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، یا پھر ہمارے والدین بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اپنی شفقت سے نوازتے ہیں۔ بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کو نیک، چاہت کرنے والی اور فرما بردار اولاد دے۔ آمین۔